السلام علیکم دوستو، پرویز سندھیلا ہوں میں۔ دوستو، تنظیم سازی لفظ ایک بہت مشہور ہوا تھا پچھلے دنوں۔ طلال چوری صاحب کا جو وہ اس کو آپ سکینڈل کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو اس میں لفظ تنظیم سازی بہت مشہور ہوا تھا۔ طلال چوری صاحب کا تھا کہ وہاں پہ وہ پارٹی کارکنوں سے مل رہے تھے اور وہاں پہ کچھ مسئلے مسائل ہوئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، جن میں ان کا بازو بھی فریکچر ہوا، لیکن سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی اس کو کچھ اور کہتی تھی۔ تو وہ لفظ تنظیم سازی کس حوالے سے مشہور ہوا تھا، میں اس کو اب زیادہ ڈیفائن نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن فردوس عاشق اوان نے جو تنظیم سازی کا حال کیا ہے نا، لوگوں کو دوبارہ تنظیم سازی یاد آ رہی ہے۔ پرانی بھول گئے تھے لوگ کہ تنظیم سازی کیا ہے، لیکن فردوس عاشق اوان صاحبہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ عورت ذات ہیں یا عورت ذات۔ پہلے آپ کو ویڈیو سناتے ہیں، پھر بات کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور میرے منہ میں کچھ الفاظ بھی آ جائیں، کیونکہ میرے منہ میں کچھ الفاظ آ نہیں رہے۔ پہلے یہ ذرا سنیں، اور ندیم ملک کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا گھروں میں بھی چلتا ہے، تو خدا کے لیے ایسے لفظ استعمال کریں کہ اس کو لوگ گھروں میں دیکھ سکیں، لیکن اس کے باوجود جو گیسٹ ہیں وہ کیا فرما رہی ہیں، سنیے ذرا۔ گھروں میں دیکھا جا رہا ہوگا، بس اتنے ہی ایک دوسرے کو تانو تشنی کریں جو گھروں میں دیکھا جاتا ہے، بعد میں کر دیں لوگ بتانا تو بھی کوئی نہیں کرتا۔ تسی چھڈو اس گل نو، میری گزارش ہے ملک صاحب، میں ملک صاحب گزارش یہ ہے، یہ تمہاری زبان کٹوانی ہے میں نے بے آپ کا تو منہ توڑ دیا سیال کوٹ نے، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ، یعنی ابھی ملی کا توڑا پہلے، آپ کا توڑا پہلے، عثمان ڈار کا توڑا ہے، اسی چیز کی تکلیف ہے۔ کہاں سیال کوٹ میں تم لوگوں کی تدفین کی ہے، مٹی ڈال دی ہے، قبر بنا کے، کسی چیز کی تکلیف ہے، سٹے کیوں لے رہے ہیں؟ تکلیف اس چیز کی ہے۔ آؤ میدان میں، حلالی ہو تو کل لے کے آنے ہیں پروف، میدان میں آؤ، اور کل لے کے آنا۔ اور ملک صاحب یہ بھاگے نا، بتائیں کل کا ٹائم ہے، کتنے بجے میں آ رہی ہوں اسلام آباد۔ میں تو کہہ رہا ہوں اب مجھے یہ بتائیں کہ جو فردوس عاشق اوان صاحبہ کہہ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں جتنے مل گئے میں تیری تنظیم سازی کرنی ہے۔ اب تنظیم سازی کیا کرنی ہے، میں کیا آپ کہوں تنظیم سازی کیا کرنی ہے؟ اور آگے سے طلال چوری صاحب کو بھی اللہ زندگی سے دے، وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑے نال تے وہ تنظیم سازی بھی کوئی نہیں کرتا۔ اب بتائیں کیا رہ گیا پیچھے اس میں؟ اب میں اس پہ لیکن کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور دکھانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ پاکستانی سیاست میں فردوس عاشق اوان صاحبہ پہلے بھی ایسی تھی، لیکن جب سے تحریک انصاف میں آئی ہیں تمام حدیں پار کر گئی ہیں۔ کیا عمران خان کو خوش کرنے کے لیے، یہ بھی عمران خان کو خود کرنے کے لیے ہے، میڈیا میں رہنے کے لیے ہے، خبروں کی زینت بننے کے لیے ہے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ ماں بھی ہوں گی، بہن بھی ہوں گی، بیٹی بھی ہوں گی، سب سے بڑھ کر نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر جہاں پہ 22 کروڑ عوام میں سے عورتوں کی تعداد 10 کروڑ 12 کروڑ 14 کروڑ ہیں، کیا یہ ان کی نمائندگی کر رہی ہیں؟ کیا فردوس عاشق اوان صاحبہ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ نہیں کرنے چاہیے میرے خیال میں۔ جب آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوں، جب آپ رول ماڈل ہوں، جب لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوں، جب آپ کسی منسٹری میں ہوں، نمائندگی کر رہے ہوں، تو ایسے الفاظوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن فردوس عاشق اوان صاحبہ کو کون سمجھائے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ تو وہ بہتر جانتی ہیں۔ لیکن طلال چوری صاحب بھی کمال کے بندے ہیں، انہوں نے بھی آگے سے کہا ہے کہ جناب آپ کے ساتھ تو تنظیم سازی کرنا ہی کوئی نہیں چاہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیال کوٹ کے لوگوں نے آپ کا 3 دفعہ منہ توڑا ہے، مطلب 3 دفعہ ان کو ہرایا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ دوستو، سیاست بہت بری چیز ہے، لیکن اتنی بھی بری نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے، اس میں ہم یہ بھول جائیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور اس کا کیا اثر پڑے گا ہمارے آنے والی نسلوں پر، نوجوان نسل پر۔ وہ ہمیں فالو کرتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر ہم سے کچھ سیکھتے ہیں، تو کیا ہم ان کو یہ سکھا رہے ہیں جو فردوس عاشق اوان صاحبہ؟ لیکن خیر، یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ تو اکیلی نہیں ہے، یہ تو پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے ڈیولپ کیا ہے، اور وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کہاں جا کے رکے گا۔ ایک نسل اس میں خدا نہ کرے برباد ہو رہی ہے، ایک نسل پوری جسے عمران خان نے تیار کیا تھا۔ اور فردوس عاشق اوان، شہباز گل اور چوہان صاحب، شیخ رشید تو خیر پہلے سے ٹرینڈ ہے، یہ تمام لوگوں نے مل کر جو اس قوم کے بچوں، اس قوم کے ساتھ کیا ہے، میرے خیال میں اس کی معافی ان لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ بات ایک انسان کے کرپشن کی ہو تو وہ اس کے حد تک ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ پوری نیشن اور پوری پاکستانی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کو سنتے ہیں۔
یا پھر بھی لوگ ان کو مانتے ہیں یا تحریک انصاف والے وہ کارکن جو میری طرح اپنی اپنی جماعت سے پیار کرتے ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. غلط بات کو ڈیفینڈ کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. دوستو اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک دوسری ویڈیو ملاقات ہوگی.